سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے کرامات عثمان غنی امیر اہل سنت کا ایک بہترین رسالہ ہے تحریری صورت میں، اس رسالے سے آپ کو ایک حدیث پاک درود پاک کی فضیلت پر پڑھ کر سناتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پہلے صفحے پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور یہ حدیث پاک الفردوس بماسور الخطاب جلد 5 صفحہ نمبر 277 پر مذکور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا گیا تو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا چچا زاد بھائی ابان بن سعید جو مسلمان نہیں تھا، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ آپ سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے۔ حضرت عثمان غنی سنتوں کے عامل تھے، لہذا آپ نے سنت کی پیروی میں اپنا تہبند مبارک ٹخنوں سے اونچا رکھا تھا، مگر کفار اس کو برا سمجھتے تھے کیونکہ وہ تکبر اور فخر کے طور پر اپنے تہبند کو، پائجاموں وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے جب حضرت عثمان کا تہبند ٹخنوں سے اوپر دیکھا تو آپ پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے، میں تمہیں کمزور حالت میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عثمان، تم امیر آدمی تھے، تمہارا ایک نام تھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم سفیر بن کر آئے ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ ذرا بن ٹھن کر آتے، مگر تمہاری حالت تو بہت کمزور لگ رہی ہے اور تمہارا تہبند بھی ٹخنوں سے اونچا ہے۔ اب یہ طنزیہ گفتگو سننے کے بعد عاشق صادق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تہبند شریف ایسے یعنی ٹخنوں سے اوپر ہی ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ یعنی اہل مکہ مجھے کیا کہیں گے، ان کی نظروں میں میرا کیا تاثر بیٹھتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے آئیڈیل تو میرے محبوب ہیں، میں ان کی اداؤں کو ادا کرنے میں ہی فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت پر عمل کرنا، اور یقین مانیے سنت پر عمل عشق رسول کی ایک بہترین علامت ہے۔ تمام صحابہ سچے عاشق رسول اور تمام صحابہ سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ جبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سامنے بھی سنت پر عمل کر کے دکھایا، اور ان کا رعب و دبدبہ حضرت عثمان غنی کو سنت و شریعت پر عمل سے نہ روک سکا۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت سارے معاملات میں سنتوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا یہ کیا ہوگا، وہاں کیا کہیں گے، یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ انداز تبدیل ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کا مزاج نہیں ہے، ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حالانکہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، بڑے امیر تھے، پیسے والے تھے، مگر آپ سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ ٹخنوں سے اونچے پائچے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پائنچے لٹکانا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی سنت کی نیت سے ٹخنوں سے اونچے اپنا تہبند، اپنے
کپڑے اپنے پائنچے وغیرہ رکھنے چاہیے۔ تو آج ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا یہ انداز سنا کہ آپ سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا اس لیے کہ 18 ذوالحجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کا یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنا موضوع رکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز عشق، انداز محبت۔ تو آج اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سید ثاقب شاہ عطاری مدنی تشریف فرما ہیں، ہمارے سبتر بھائی انشاءاللہ نعت خواں یہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جانیں گے، آپ کے عشق رسول پر انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے۔ آپ رہیں ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ مدنی چینل کے علاوہ کسی اور طرف نہ جائیں، حضرت عثمان غنی کا فیضان حاصل کریں اور ان کے عشق کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ثاقب شاہ صاحب، سنت پر عمل یقیناً یہ عشق کا ایک نرالا انداز ہے۔ عاشق سنتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے میں نے یہ واقعہ عرض کیا، میں چاہوں گا کہ کچھ فضائل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ وہ بیان کریں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں بیان فرمائے۔ یہ کتنی بڑی ایک عاشق کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے فضیلت کو بیان کریں، جس کے مرتبے کو بیان کریں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ فضائل کو بیان کریں، پھر انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یہ بڑی ایک عظیم ہستی ہیں، اور ان کی شان و شوکت تو سبحان اللہ ہم کن لفظوں میں بیان کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کے مجدے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اللہ، تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ میں ایک نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا میں دوسری نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا میں تیسری، یہاں تک کہ میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اس کے علاوہ مولا کائنات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا گیا، اچھا ان صحابہ اکرام کی بھی آپس میں کیا محبت ہے اور اس محبت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذو النورین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کو ذو النورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضائل ان کی موجودگی میں نہیں، ان کی غیر موجودگی میں حضرت مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ اس سے یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کتنی ہے، اور وہ جو آیت مبارکہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں یہ، تو یہ اس کا مصداق بھی ہے کہ آپس میں کیا محبت بھرا انداز ہے کہ جب پوچھا گیا ان کی غیر موجودگی میں مولا کائنات نے ان کے بارے میں فضیلت بیان کی، اور وہ بھی کمال کی بیان کی، کمال کی بیان ذو النورین بھی کہا، اور آپ کو یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ ذو النورین پہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ کیا
فضیلت بیان کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے عثمان غنی کو ذوالنورین کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ذوالنورین ان کو کیوں کہا گیا، اس کے علماء نے کچھ وجوہات بیان کیے نا، کہ ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما آپ کے نکاح میں ایک کے بعد ایک تشریف لائیں، تو اس لیے آپ کو دو نور والا کہا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ فرشتے بھی یہ جانتے ہیں کہ حضور کی آل نور ہے۔ جب حضور کی آل نور ہے تو خود حضور سراپا نور ہے، اور جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی یہ نور تو یہ ہوئے دو نور والے، تو جن کی یہ اولاد ہے وہ کتنے بڑے نور ہیں۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اچھا، یہاں پر میں حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے، دیکھیں محسن بھائی، بلا تشبیہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو یہی کہہ دے یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یعنی کوئی آقا اپنے غلام کے بارے میں یہی کہہ دے یار یہ اچھا غلام ہے، تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں عثمان کتنا اچھا انسان ہے۔ واہ واہ واہ، میں یقین مانے جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک لذت سی آ رہی تھی، سبحان اللہ، یہ اتنی مٹھاس آ رہی تھی کہ حضور نے کس پیارے انداز سے فرمایا ہوگا کہ عثمان کتنا اچھا انسان ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عثمان میرا داماد ہے، میری دو بیٹیوں کا شوہر ہے، واہ، اللہ نے اس میں میرا نور جمع فرمایا، سبحان اللہ، کیا اللہ نے اس میں میرا نور جمع فرمایا۔ وہی بات ابھی جو ہم شعر پڑھ رہے تھے، جی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو یہ جو فضائل آپ بیان فرما رہے ہیں، مزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا، ان سے رضا کا اظہار فرمایا، ان کی محبت کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب بھی ارشاد فرمائی، ان کو بشارت جنت کی بھی عطا فرمائی، انہیں جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہاں ثاقب شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں، دیکھیں عشق کی جب بات ہو رہی ہے، ہم چونکہ ہمارا پروگرام کا اصل جو ہم سینٹرل آئیڈیا کہیں تو وہ نبی پاک کا عشق ہے، نبی پاک سے محبت ہے۔ تو جب بندہ عشق میں جو نا، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، وہ ہے کہ شعر ہے پورا ایک۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے، مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بندہ وقت دے رہا ہے، حضرت عثمان غنی وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارتے تھے، آپ کے فضائل مناقب سب ہیں، مگر مال کا خرچ کرنا، حضور کا اعلان فرمانا، ان کا خرچ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد فرمانا، ان کا پیش کر دینا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے صرف سمجھ لینا اور حضور کی بارگاہ میں مال لے کر آ جانا، یہ نبی پاک کی محبت تھی نا، تقاضا تھا محبت کا۔ تو نبی پاک کے قدموں پر جو انہوں نے مال قربان کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان پر کرم فرمایا، اس پر آپ کو ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یا رسول اللہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں محسن بھائی، ہوتا تو یہی ہے کہ سب سے بھاری چیز ہوتی ہے کہ اپنا مال قربان کرنا، مال خرچ کر دینا، مال دینا، یہ واقعتاً بڑا ایک مشکل امر بھی ہوتا ہے کہ جب بندے کے جیب سے نکل رہا ہو مال۔ لیکن حضرات صحابہ، اللہ اکبر، کیا نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو سننا اور اپنے مال کو قربان کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں آتا کہ وہ اپنا گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے کر آتے ہیں، وہ کیا ہے، حضور نے فرما دیا لے کر آنا ہے، پھر لے کر، اچھا پھر اس میں بھی سبقت لے کر جانے کا سوچنا، سب سے زیادہ میں لے کے سب سے زیادہ میں لے کر، آج تو میں نے نمبر لے لینا ہے انشاءاللہ۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی کیا ہے کہ انہوں نے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے 2 مرتبہ حضور سے جنت کو خریدا ہے۔ واہ واہ واہ، ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، بے شک۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے، پھر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار، 4 یاروں میں ان کا شمار، ذوالنورین یہ ان ہوئے، کا لقب، جی ان کا لقب، داماد بھی یہ ہیں۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی بھی ہے، اس کے باوجود بھی 2 مرتبہ حضور سے جنت کو خریدا بھی ہے۔ کیا ایک بات، مرتبہ غیر مسلموں سے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دینا کہ اس کنویں کا جو پانی ہے مسلمان فی سبیل اللہ اس کو استعمال کریں، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ان کو بشارت عطا فرمائی تھی، یہ جنت عطا فرمائی۔ اور دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور جیش اسرت کے لیے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب صحابہ کرام کو جب ترغیب دلا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا، جتنا بھی سامان ہے ساز و سامان کے ساتھ میں اس کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحسین بھی فرمائی اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ترغیب ارشاد فرمائی، پھر ہاتھ کھڑا کر دیں، یا رسول اللہ 200 اونٹ عثمان اپنے ذمے پر لیتا ہے سبحان اللہ، اور ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا۔ واہ واہ، ایک دیکھیے اونٹ، خالی اونٹ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، آج کے دور میں بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ بالکل چند 100 روپے میں مل جاتا ہوگا، چند ہزار میں مل جاتا، قیمتی ہوتا ہے۔ اور پھر 200 اونٹ ہوں اور ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہوں، اور کہا کہ یا رسول اللہ جتنا بھی متعلقہ سامان ہے اس کے ساتھ میں اپنے ذمہ پر لیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تحسین فرمائی، پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب ارشاد کیا فرمائی۔ بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹوں کا ذمہ میں لیتا ہوں واہ واہ اور واہ، ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے اونٹوں کا ذمہ میں اپنے ذمے پر لیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 300 اونٹوں کا ارشاد فرمایا، اور حضور پھر ممبر سے اترے، اور جب حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہو رہے تھے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ نہیں واہ ہے، واہ واہ، جو کیا بات، کچھ مرضیہ کرے عثمان سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ سبحان نبی اللہ، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہاں پر بھی جنت عطا کیا فرمائی۔ بات تو ہے، یہ کیا بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ اچھا محسن بھائی صرف یہ دیکھیں، وہاں پر ایک دفعہ اعلان کیا 100 اونٹ، دوسری مرتبہ اعلان کی 200 اونٹ، تیسری مرتبہ کی 300 اونٹ، مطلب نارملی اگر ہم دیکھیں تو 300 اونٹ بنتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آئی تو پھر کیا صرف 300 اونٹ دیے؟ جی جی، یا بعض اوقات ہوتا تو یہ نا کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ میرا نام لکھ لیجئے گا چندے پر اور میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا، پھر وہ جب دینے کی باری آتی ہے پھر کہاں گیا وہ چندہ دینے والا اور کہاں گئے جناب لینے والے؟ تو اکثر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ نام تو لکھوا دیا لیکن کہیں کا کہیں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں دوں گا، اور پھر کتنا دیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو اس وقت آپ نے 950 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں حضور کی بارگاہ میں پیش واہ کی، واہ واہ واہ، اور پھر بعد میں 10,000 اور اشرفیاں پیش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیوں؟ کیا بات ہے، اللہ اکبر، 11,000 اشرفیاں سبحان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اچھا پھر یہ غزوہ تبوک میں ایک مرتبہ نہیں ہوا ایسا، بلکہ غزوہ تبوک میں مدینہ چلے کے ناظرین ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر سفر پر تھا، راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل در پیش آئے،
کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، شدید گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت تھی۔ اس حالت میں صحابہ کرام کے چہروں پر افسردگی کے آثار دکھائی دیے، تو منافقین یہ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ دیکھو کتنا جو ہے تکلیف میں آ گئے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک تمہارے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی بھی لشکر میں موجود تھے۔ آپ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کیا۔ آپ نے غلے سے بھرے ہوئے، اناج سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہروں پر خوشی ظاہر ہوئی، جس کو دیکھ کر منافقین جو ہے وہ غمگین ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمایا، یہ کیا ہے اور کس کی طرف سے ہیں؟ عرض کیا گیا، آقا یہ حضرت عثمان نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میں نے خود دیکھا کہ آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، اتنے بلند کیے کہ وہ سر مبارک سے بھی اونچے ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کبھی کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا گیا، اللہ اکبر، کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، پھر ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور تیسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ رات بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کیا بات ہے، یار کیسی شان ہے ان کی نا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نبی پاک فرما رہے میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہے تو پھر ساری کائنات میں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہاں سے رضا مل گئی تو وہاں اللہ پاک کی رضا تو ملنی ہے کہ نبی پاک نے دعا کر دی ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ شعر اگر پڑھ دیں آپ تو، امام الاسفیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دین نہ دولت کی فراوانی، قناعت ہو عنایت دین نہ دولت کی فراوانی، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ہاں یہی ہے فیض عثمانی، یہی ہے فیض عثمانی، یہی ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ سبحان اللہ سبحان حسن بھائی، اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام کا مال خرچ کرنا اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو کسی کے گھر پر، واہ تو یہ واہ، کیسا کرم ہوتا ہے حضور جان رحمت کیا صلی اللہ بات، علیہ وسلم کا۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، اللہ اکبر، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن بن آئی ہے، بلکہ ایسی بیمار کی بن آئی کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف فرما واہ ہوتے واہ ہیں، واہ، دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان آپ کو کیا ہے کہ آپ چہرہ سیدھا نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے رب سے حیا آتی ہے، اللہ، کہیں ایسا تو نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسی وہ حضور کا کرم کتنا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ دعوت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ کرم تشریف فرما ہو، کرم فرما دیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حضور قدم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ایک، دوسرا قدم اٹھایا 2، تیسرا قدم اٹھایا 3، چوتھا قدم اٹھایا 4، گنتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کرتے کیا ہو؟
یا رسول اللہ آپ جو کرم فرما رہے ہیں کیا بات، آپ کے جتنے قدم میرے گھر تک آئیں گے میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ بھی ایک انداز ہے۔ دیکھیں واہ، واہ، حضور واہ۔ کی آمد کی خوشی میں مال خرچ کرنا، کیا یہ تو بات، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، مال سبحان اللہ۔ چونکہ ہم مطلب کتابوں میں پڑھتے ہی ہیں کہ غلام جو ہوتا ہے یہ آقا کا مال ہوتا ہے، بے شک، مال ہوتا ہے، تو یہ صحابہ بھی صحابہ کرام کا خود کا عمل ہے۔ حضور کی تشریف آوری پر مال کو خرچ کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ کیا بات ہے، میں گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت پونم جایا رسول اللہ فدائے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت پونم جایا رسول اللہ۔ یہ بھی عشق کا کتنا پیارا انداز ہے نا، کیا بات ہے۔ عشق کا، محبت کا کتنا واہ، پیارا انداز ہے کہ حضور کے قدموں کو گن رہے ہیں عشق میں، حضور کے قدموں کو گن رہے ہیں محبت میں، اور پھر حضور کی محبت میں غلام کو آزاد کر رہے کیا ہیں۔ بات ہے۔ حضور کی محبت میں کریں نا بے شک۔ تو پتہ چلا کہ جو کام حضور کی محبت میں کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ کیا بات ابھی تو حضرت عثمان نبی پاک نے منع بھی نہیں فرمایا، منع بھی نہیں نبی فرمایا۔ پاک منع فرماتے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان محبت سے سیکھتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بڑھ کر کوئی عاشق آج تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ تاجر تھے، بزنس مین تھے، بڑا مال آپ رکھتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور کے دین کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کیا، مال محبت رسول میں خرچ کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمانے پر خرچ کیا، صحابہ کرام کی مدد کی، صحابہ کرام کے ساتھ خیر خواہی کی۔ وہ کس طرح کے ایسے واقعات ہیں نا کہ وہ جب وہ مدینہ پاک میں قحط سالی پڑی اور وہ غلہ ناپید ہو گیا، تو جب اونٹ جو ہے وہ غلے سے بھرے ہوئے مدینہ پاک میں آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خرید لیے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ آئے ہیں، تو لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، تاجر سارے خریدنے کے لیے کہ چلے عثمان غنی سے ہم خرید لیتے ہیں اور لوگوں میں جو پھر اس کو بیچیں گے۔ عثمان غنی کے پاس گئے، ٹھیک ہے آ جاؤ میٹنگ کر لیتے ہیں، جیسے تاجر میٹنگ کرتے ہیں۔ تو میٹنگ بٹھائی گئی اور اس میں بات چیت ہوئی، کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا 2% دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ کرو۔ کہا چلو بھائی 6% کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کرو، بولے 10% کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کرو۔ تو یہاں تک کہ وہ بڑھاتے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب جب آخر تاجروں نے کہا کہ ہم سارے تو یہاں بیٹھے ہیں، مدینے کے سارے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، ان کو کون ہے جو نفع دے رہا ہے؟ عرض کی کہ حضرت یہ تو فرما دیں، سارے بزنس مین یہاں پر ہے، آپ کہہ رہے کہ آپ کو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے اللہ پاک سے یہ سودا کر چکا ہوں۔ کیا سودا کیا میں نے؟ کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جتنا مال آئے گا مسلمانوں پر خیرات کر دوں گا۔ تو میں نے اللہ سے سودا کیا، اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ دیتا ہے تو اللہ ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے، 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ تم اتنا نفع دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے، تو میں تو اللہ سے سودا کر چکا۔ تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کیوں تھی؟ نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، حضور کے عشق کی وجہ سے، کیونکہ نبی پاک کی امت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں، تو وہ نبی پاک کے غلاموں کے ساتھ خیر خواہی فرمانے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کی شان میں کوئی شعر: اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، مرادوں پہ مرادیں، مرادوں پہ مرادیں، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، دربار یہ دربار
بار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعاموں کی، انعاموں کی، واللہ انعاموں کی، یہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، یہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، کہ محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کی تو وہ کاز دے دیجیے گا جی۔ حضرت عثمان کے فضائل کیا قرآنی آیات ہیں؟ اگر ہیں تو بیان کر دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو کُلًّا وعد اللہ الحسنی، یہ آیت مبارکہ تمام صحابہ کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آیت تمام صحابہ کے لیے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تمام صحابہ کرام رحماء بینہم میں بعض مفسرین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، وہ جو بیعت رضوان والی جو آیت مبارکہ ہے ثاقب شاہ صاحب، جس میں تحت الشجرہ والی، تو اس میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے لیے جو نبی پاک نے بیعت کی، تو وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور وہاں پہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ اور بھی آیات مبارکہ قرآن مجید کی موجود ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہیں۔ کچھ کال اور دیجیے گا۔ حضرت عثمان غنی کے القابات کیا کیا ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہے؟ انشاءاللہ شاہ صاحب یہ بیان کریں گے کہ کیا القاب ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ڈھونڈ کر عرض کرتے ہیں، اور اگر مل گیا تو انشاءاللہ سنا دیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، آپ کے گھر کی طرف سے بڑا معاملہ اس میں ہوا، اور آپ نے ایمان لانے کی پاداش میں تکالیف برداشت کی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو آپ کے صبر کا جو مقام دیا، آپ کو مرتبہ دیا، وہ ہم سب نے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے دو لقب تو بہت مشہور ہیں۔ ایک تو ذو النورین، جس طرح بھی ہماری تھوڑی دیر قبل ہی جی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو ذو النورین کیوں کہا گیا، کہ ایک تو جہاد علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم جو وجہ ہے آپ کو اس لقب سے ملقب کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ اور ایک لقب ہے آپ کا جامع القرآن۔ واہ واہ، آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے دو مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف آپ کی ہجرت ہوئی ہے، دوسری مرتبہ آپ مدینۃ المنورہ آپ نے جو ہجرت فرمائی، تو آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا گیا ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب کامل الحیا بھی ہے، یعنی حیا میں سب سے زیادہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چند القابات ہیں، اس کے علاوہ جنتی ہونا تو آپ کا لقب ہے ہی، کیونکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 10 صحابہ کرام جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت ایک ساتھ عطا فرمائی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سلام رضا سے سیدنا عثمان غنی کی شان میں کوئی شعر پڑھ دیجئے۔ سلام رضا سے عثمان غنی کی شان میں آپ ڈھونڈ لیجئے، انشاءاللہ مل جائے گا اپلیکیشن سے شعر، وہ بھی پڑھ دیں گے، اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ ابھی جو بیعت کی بات ہوئی، بیعت رضوان کی، ثاقب شاہ صاحب قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، یعنی وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، جس نے عہد توڑا تو اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت روایت ہے کہ اس بیعت کی صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک پھیلایا، سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی جانب والا ہاتھ سب کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ فرمایا، اور بیت رضوان کے والوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ید اللہ
فوق ایدیہم، اللہ کا دست مبارک ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بیان فرمایا۔ شعر نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ کی کوئی اشعار ملے تو پڑھ دیجئے نا۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پہ ثاقب شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کا کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی 3 اشعار میں آپ نے اعلیٰ حضرت نے کئی واقعات کو، کئی احادیث کو جمع فرما دیا، اور کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ نے بیان فرمایا کہ بندہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا نا۔ وہ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں احادیث کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، تو وہ جو شہادت کی خبر بھی ہے، پھر ساتھ میں جو وہ ہدایت دینے والا کہ جب فتنہ ہوگا، وہ حدیث پاک ہے نا، فتنہ جب فتنہ برپا ہوگا تو جو تمہارے ساتھ ہوگا تو تم حق پر رہو گے، اس طرح کی جو روایت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو ہدایت کا سر چشمہ فرمایا گیا، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا پھر یہاں ایک بات ہے شاہ صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی صحابی ہو، ان سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک کی وجہ سے، نبی پاک سے تعلق، نبی پاک سے نسبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے محبت نبی پاک کی وجہ سے، عثمان غنی سے محبت نبی پاک کی وجہ سے، تو ہمارے عشق کا تقاضا کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کریں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں نبی پاک کی شہزادی۔ تو جو ہم حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کا درس دیتے ہیں، بالکل ان کی محبت جان ایمان ہے، کان ایمان ہے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت بھی جان ایمان اور کان ایمان ہے، کیونکہ یہ بھی حضور کے لخت جگر ہیں۔ بالکل جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملی، کیا بات، حضرت عثمان غنی کو نبی پاک کی 2 شہزادیوں کے ذریعے ملی۔ تو یہ کہ ہم ان سے محبت حضور کے رشتے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا یعنی اپنی شہزادیاں عطا فرمائی اور ان کو یہ اپنا داماد بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو سنایا کہ نبی پاک نے فرمایا میری اگر 100 ہوتی بیٹیاں تو میں ان کو ایک کے بعد ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ بتائیں محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر، بڑی زبردست آپ بات فرما رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہاں پر ایک پہلے حدیث مبارکہ سنتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں، 3 صفات اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 کہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، سبحان اللہ، سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد دوسری اور باتیں ہیں کہ وہ جس سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور کفر، مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا ہی برا لگے جس طرح آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ یہاں پر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبوب سے جس چیز کی نسبت ہو جائے نا
اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیا واہ جائے۔ واہ واہ، محبوب سے جس چیز کی بھی نسبت ہوئی ہے، ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ میں تو اور بھی بہت کچھ تھا، کیا مکے کی قسم یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ مکے کی حتیم کی وجہ سے، مکے کی چار دیواری کی وجہ سے، کعبے کی وجہ سے، حتیم کی وجہ سے، صفا کی وجہ سے، مروہ کی وجہ سے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کو یاد فرمایا؟ فرمایا آپ محبوب اس میں ہیں، انت حل وانت حل بہذا، چلتے پھرتے ہیں، جی جی آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے قدم وہاں پر لگتے ہیں، آپ کے وہ زمین جو ہے آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ ہم اس شہر مکہ کی قسم یاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں اس شہر مکہ کو نسبت ہوئی نبی پاک علیہ السلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ مدینہ پاک تو پہلے تو یثرب تھا، تو یثرب کو اب تو کہنا یثرب جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مدینہ ہوا، وہ بیماریوں کا گاڑ پہلے تھا۔ حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی جو بیماریاں ایسی دور فرمائی کہ اللہ نے اس کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت حضور سے نسبت ہوئی نا، اس نسبت کی برکت دیکھیں کہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، جو ایک مرتبہ ہے زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا، قیامت تک وہ نہیں آئے گا۔ کس وجہ سے؟ حضور کی برکت کی وجہ سے، حضور سے جن چیزوں سے نسبت حضور میں، مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں کہ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ٹائم چاہیے اس کو، کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ان چیزوں کو نسبت حاصل ہو جائے تو اللہ اس میں اتنی برکت رکھ دے تو شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت، ان کی عظمت، ان کا مقام مرتبہ ہمارے سر آنکھوں پر یقیناً ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر مطلب ہم نامکمل ہیں کہ سیدہ کائنات سے محبت تو ہمارا ایمان ہے، جانا ایمان ہے۔ تو کس وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو جہاں پر سیدہ کائنات سے محبت، وہاں پر سیدہ زینب سے بھی محبت ہونی چاہیے، سیدہ ام کلثوم سے بھی ہونی چاہیے، سیدہ رقیہ سے بھی ہونی چاہیے۔ کیوں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں، وہیں پر تین یہ بھی تو حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ جہاں پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کے جسم کا حصہ ہے، یہ تین شہزادیاں بھی حضور کے جسم کا حصہ ہیں۔ آج دیکھیں صدیاں گزر چکی ہیں، کتنا ٹائم گزر چکا ہے، آج بھی ہم سادات کرام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ خون رسول ہیں، یہی کہہ کر ہم کہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم 1400 سال بعد اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ جو خون رسول اور جو خون رسول اور ڈائریکٹلی اور بالکل قربت جن کو ملی ہے اور حضور علیہ السلام کی شہزادیاں بنی ہیں، تو ان سے محبت اور ان سے عقیدت، ان سے پیار کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والے کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ اپنے ان شہزادیوں کا ان سے محبت، ان سے عقیدت اپنے ایمان کا حصہ اس سمجھے۔ لیے کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سے ان کو تعلق ہے، اور ان کا انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت اور انداز محبت پر بات چیت ہو رہی تھی، کلام بھی سن رہے تھے ہم، گفتگو بھی چل رہی تھی، واقعات بھی بیان کر رہے تھے، آپ کی کالز بھی لی تھی۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مبلغ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرے پیارے پیارے محسن چاچو، ہمیں یہ بتا دیں حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ناز خان اسلامی بھائی ہمیں حضرت عثمان کی منقبت سنا دیں۔ ماشاءاللہ، جامع معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا، قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنے والا۔ ویسے تو یہ کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر باقاعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کے ایک نسخے پہ پوری امت کو جمع کیا، اور پھر جتنے بلاد اسلام تھے، ممالک تھے، وہاں پر وہ نسخے بنوا کر آپ نے بھیجے، تو اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر جس نسخے پر امت کو جمع کیا تھا، وہی نسخہ عثمانی ہم پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو جامع القرآن، قرآن پاک کو جمع کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب جامع القرآن ہے، یعنی سب سے پہلے قرآن پاک کی جمع و ترتیب کا جو کام ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ثاقب شاہ صاحب، بات حضرت عثمان غنی کے عشق کی ہو رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، اور میں نے جو واقعہ بیان کیا کہ تہبند آپ کا شروع میں عرض کیا کہ ٹخنوں سے اونچا تھا، سنت پر عمل، وہاں جو طنز ہوا اس پر آپ نے کہا میرے آقا ایسا کرتے اس لیے میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی عشق و محبت بھرا واقعہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس سے ایک عاشق
کہ دل کو جلا ملے کہ نہیں عشق کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو واقعہ بڑا ہی مشہور ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، اور یہ عشق و مستی پر ایسا آتا ہے کہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو ایک تازگی ملتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں خود رفتہ ہونے کو بھی دل کرتا ہے، قربان ہونے کو بھی دل کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، جب وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو صلح میں طے ہوا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، تو واپس جانے کا کہا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پر تھے، ان کو یہ کہا جاتا تھا آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں، چونکہ آپ آئے ہیں آپ کر لیں۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ کتنا پیارا ہے کہ وہ عبادت بھی وہی کرتے ہیں کہ جو حضور کی اقتداء میں ہو، سبحان اللہ، حضور کی محبت میں گم ہو کر۔ حضور نہیں ہے کہا کہ جب تک حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں ملتی، فرمایا کہ میں بھی نہیں کروں گا، اللہ میں بھی عمرہ نہیں کروں گا، میں بھی طواف نہیں کروں گا، کہ جب تک حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما نہیں ہو جاتے۔ تو یہ دیکھیں سبق کتنا پیارا ہے کہ بات حضور کی، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ملا ہی حضور کے صدقے، جی طواف خانہ کعبہ ملے ہی حضور کیا کے بات صدقے، ہے۔ تو اس لیے حضور کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے نا۔ تو پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی علماء نے لکھی کہ وہاں حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ زمزم پی رہے ہوں گے، وہ صفا و مروہ کی سعی کریں گے، وہ عمرہ مکمل کر لیں گے اور ہم یہاں پڑھیں۔ یہ سننے کے بعد نبی پاک نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف خانہ کعبہ نہیں کرے گا، بالکل میرے بغیر نہیں کرے گا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی آئے، جو آپ نے واقعہ بیان کیا، آ کر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام آ کر مبارکباد دینے لگے، عثمان کیا بات ہے، تم نے تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں حضور کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ ہوتے کہاں خلیل و مینا مینا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ مینا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے۔ ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ انداز جو ابھی آپ نے بیان کیا نا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار والا انداز، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سورج کے جو پھرنے کا واقعہ اور نبی پاک کے آرام کرنے والا انداز، یہ تینوں چیزیں جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ حضور کی وجہ سے نماز قربان کی، حضور کی وجہ سے جان داؤ پر لگائے، حضور کی وجہ سے طواف خانہ کعبہ نہیں کیا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی تاج ور ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، اس تاج ور کی ہے۔ شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اگر یہی بندے کے نقطہ نظر بن جائے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کیا بات ہے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے، یہ شعر بھی پڑھی دینا اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ کمال ہو جائے۔ آقا تمہارے لیے بدن میں جا بس تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں بس تمہارے لیے۔ شاہ صاحب ایک بات بتائیں، آپ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں،
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، مولا علی کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم اولیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اس زندگی کو اگر ہم دیکھتے تو اس شعر کے مصرے کی مصداق ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ صحابہ کا وہ فرمان ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آج تو آپ کا دیدار کر دے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، قیامت میں تو آپ کا مقام کہاں ہوگا، تو کجا من کجا، اللہ آپ کہاں میں کہاں، وہاں حضور دیدار کیسے کریں گے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر دیکھ لینا، تو میزان عمل پر دیکھ لینا، تو پل صراط پر دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی ایک موقع پر صحابہ کرام کو، ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس فرمان کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرنی واہ چاہیے۔ واہ، دیکھیں لفظوں میں محبت اور ہے، عملاً محبت اور ہے۔ ہم لفظوں میں تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً محبت کی طرف ہم آئیں کہ واقعتاً ہمیں کہنے نہ پڑے کہ ہم محبت کرتے ہیں، دیکھ کر کہا جائے کہ یہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ امیر علیہ سنت کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، بے شک ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے ہیں، خود نہیں ڈھلے بلکہ لاکھوں کروڑوں کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم دعویٰ کریں پھر اس پر عمل کریں۔ دیکھیں محسن بھائی، نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے نا، اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائدہ کیا ہے، پھر ہمارا ذہن عمل کی طرف کیسے بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، واہ، کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی میری اللہ سے محبت کرتے یعنی رب فرما رہا ہے نا کہ آپ محبوب علیہ السلام سے کہلوایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کرتے ہو تو کیا کرو، تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دنیا چاہتی ہے کہ رب ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ دیکھیں اطاعت جو ہے بغیر محبت کے ہوتی ہی نہیں، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی۔ اب محبت کا دعویٰ ہے اور اطاعت نہیں ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہو جائیں گی۔ محبت ہے تو پھر اطاعت کرنی ہے، جب اطاعت کریں گے تو پھر رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں رب تم سے محبت کروں گا۔ تو ہمیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرما دیا، ہمارا عمل کیا ہے ایک طرف ہے۔ جب حضور کی بات آ گئی نا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، پیر میرا علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، چپ کر مہر علی اے جان نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی اے جانی بولن دی، ادھر خاموش ہو جانا ہے کہ حضور کی بات آ گئی نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی وہاں پر بس، اور بس حضور نے کہہ دیا ہے یہ کرنا ہے، بس ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کو کیسا اوڑا ہے کہ آپ حضور ایک مرتبہ جاتے ہیں دروازے پر، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، وضو آپ نے کہا کہ بکرے کے دستی کا گوشت لے کر آؤ نا، آپ نے تناول فرمایا اور تناول فرمانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے آپ نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے حضور کو یہی کرتے دیکھا تھا، حضور اسی مقام پر تشریف فرما ہوئے تھے، گوشت تناول فرمایا تھا اور پھر بغیر تازہ وضو کی حضور نے نماز ادا کی تھی۔ یہ کیا تھا کہ حضور کی اداؤں کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہی اس کا تقاضا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی جو ادائیں ہیں، حضور کے جو فرامین ہیں، حضور کی جو سنتیں ہیں، اس پر عمل کیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام جو پیارا دین ہمیں لے کر ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اس دین کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں اپنا حصہ بھی ڈالیں۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں ہمیں کہا گیا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ہم نے اس دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ سوال کیا جائے نا اپنے آپ سے، میرا اس دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے میرا کیا کردار ہے، میرا کیا حصہ ہے؟ ہر شخص، چونکہ یہ تو آیت ایک ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فقط ایک بندے کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، ہم سب اس میں ہیں، اور ہمیں بننا بھی چاہیے اس آیت کا مصداق کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے اس دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شروع میں نے واقعہ بیان کیا، آپ اتباع پر بات کر رہے تھے، اطاعت پر بات کر رہے تھے۔ اتباع یعنی نبی پاک علیہ السلام کے عمل کو اپنا لینا، اطاعت یعنی حضور کے حکم کو مان لینا۔ اتباع اور اطاعت کو بعض اوقات ایک ہی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے گئے تو آپ کا تہبند مبارک ٹخنوں سے اونچا تھا. مکے میں کفار تھے، کفار کے سامنے آپ نے سنت پر عمل کر کے نبی پاک علیہ السلام کے عشق کا اظہار کیا. تو پتہ چلا کہ سنت پر عمل کر کے بھی عشق کا اظہار کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بہترین ذریعہ ہے عشق کے اظہار کا. عشق کے اظہار کے بہت سارے ذرائع ہیں، مگر سنت پر عمل کر کے، خاص کر اس ماحول میں کہ جہاں سنتوں پر عمل بہت کم کیا جاتا ہو اور لوگ سنتوں کو اہمیت نہ دیتے ہوں، اس ماحول میں اپنے عمل اور اپنے کردار میں سنتوں کا آئینہ دار بن کر لوگوں کے سامنے ابھر کر آنا اور لوگوں کو سنتوں پر چلانا، لوگوں کو سنتوں کا آئینہ دار بنانا، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ عشق رسول کا بہت بڑا اظہار ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے. لہٰذا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے آج کے دور میں ہم اپنے نبی سے سچے عشق کا اظہار کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہترین طریقہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امیر سنت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے نا، استغاثہ کرتے ہیں تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز محبت پر ہم نے بات کی، ان کے انداز محبت کو ہم نے جانا اور اپنے عشق کے انداز کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار دعوت فکر دی گئی، غور کرنے کو کہا گیا کہ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، عشق کے انداز کو دیکھیں اور اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بڑھائیں، سنتوں کا آئینہ دار بنیں، نبی پاک کی امت سے محبت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ادب کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کریں. سیدنا عثمان غنی روزانہ وطر میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. وطر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت. اللہ ہمیں توفیق دے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب عطا فرمائے، ان کی برکتوں سے ہمیں دنیا میں آخرت میں مالا مال فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے 2 اشعار پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. ہمارے 70 بھائی اللہ نے چاہا شعر پڑھیں گے اور اسی پر ہمارا سلسلہ ختم ہوگا. شہرت جگہ بھر میں عثمان کی سخاوت کی، اس شان خلافت کی، اس کان مروت کی، ہاں اس شان خلافت کی، اس کان مروت کی. تجھ کو مشاہد سنے غم چھو بھی نہیں سکتے، تجھ کو اے مشاہد سنے غم چھو بھی نہیں سکتے. محفل جو سجائی ہے عثمان کی مدحت کی، محفل جو سجائی ہے عثمان کی مدحت کی. سب سے اعلیٰ
نبی سب سے